کہ جماعت ان کو وہاں پڑھ لیجیے، یہی سن رہے تھے نا آپ. تو انہوں نے پوچھا، وہی پوچھا کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے جماعت کی نماز ہو رہی ہے، آپ ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے. تو انہوں نے کہا میں نے نماز پڑھ لی ہے. آپ یہ بھی سن چکے ہیں کہ اگر پڑھ بھی لیے تب بھی شریک ہو جائے، یہی سن چکے ہیں نا. انہوں نے کہا میں نے نماز پڑھ لی ہے. پھر اتنا ہی نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ ایک فرض کو دن میں 2 بار مت پڑھو. اب یہ جو ہے بظاہر اس کے جو ہے جو سن رہے تھے آپ اس کے برعکس جا رہا ہے بالکل. اور ایسی جب جگہ کبھی آ جاتی ہے تو پھر علماء اس میں خوب ڈوبنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سی راہ ہے کہ دونوں پر عمل ہو جائے، جو پہلے حدیثیں گزری ہیں اس پر بھی ہو اس پر بھی ہو. اب کیا کیا جائے؟ اس کو وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں تطبیق. تا اور تا اور با اور یا اور قاف، اس کو تطبیق عمل کرتے ہیں. یعنی وہ راہ تلاش کرتے ہیں کہ اس حدیث پر بھی عمل ہو اور جو پہلے سنتے چلے اس پر تو کیا حدیث ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب تک جو آپ نے سنا تھا وہ یہ کہ گھر میں جو نماز پڑھی اکیلے پڑھی، یہی سنا تھا. اور یہاں جماعت ہو رہی تو پھر وہاں کی نماز جو ہے اکیلے کی تھی. امام شافعی کے نزدیک اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اکیلے کی نماز کو نہیں مانتے. وہ بولے وہ تو جماعت کے ساتھ ہے نماز. ہمارے شیخ بھی جب پڑھاتے تھے تو کہتے تھے مردوں کی نماز تو جماعت کی ہے، اکیلے کا ہے. امام شافعی بھی کہتے ہیں کہ اکیلے کی نماز تو ہے ہی نہیں ہے. تو اب تک ہی سنا تھا کہ اکیلے گھر میں نماز پڑھی اور جماعت مل رہی تب جماعت میں شریک ہو جائے. لیکن یہاں عبداللہ ابن عمر نے اکیلے نہیں پڑھی، جماعت سے پڑھی ہے. تو جماعت سے تو بات نہیں پڑھی جائے گی. آئی بات اب بات سمجھنا. انہوں نے نماز پڑھی تھی اور جماعت سے پڑھ لی تھی. وہ تو سب بہت پابند تھے، جماعت کے سوا جلدی سے پڑھتے ہی نہیں تھے. نماز ختم ہو گیا معاملہ، کوئی بات نہیں. اب جو پہلے ہی جماعت سے پڑھ چکا ہے تو کوئی بات نہیں، نہ پڑھا. لیکن تنہا پڑھا ہے کہیں اور جماعت ہو تنہا جو پڑھی اس کا بھی ثواب لے، دوہرا ثواب ہوتا وہی ہے. تو وہی انہوں نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا. میں نے پڑھ لیا ہے اور میں نے حضور سے سنا ہے کہ ایک فرض کو 2 بار مت پڑھو، یعنی 2 بار جماعت سے مت پڑھو. بھائی بات سمجھ، جماعتی کے لیے سب جانا ہے نا، 2 بار بس اتنی ضرورت. لا تصلوا صلاۃ فی یوم مرتين، اس کو احمد نے بھی روایت کیا، داؤد نے بھی نسائی. یعنی 2 بار جماعت سے مت پڑھو. ہو گئی جماعت، ہو گئی، ختم. چلو ایک حدیث. اچھا جو یہ بات نہ جانے وہ چکر میں آ جائے گا بیچارہ کہ اب کیا کرے، اس پر عمل کرے اس پر عمل کرے. ایک دوسری حدیث سن لیجیے. وعن نافع، یہ غلام ہے عبداللہ، بہت بڑے عالم. اس وقت کے غلام بھی بہت بڑے عالم تھے. وہ پہلے غلام تھے لیکن جب عالم ہو گئے سب کیا کہا ہوگا. یہ علم جو ہے گرے پڑوں کو اتنا اٹھاتا ہے کہ کوئی آزاد بھی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچتا. اصل میں اٹھنا علم سے ہے. قیامت کے دن بھی جو اوپر چڑھیں گے علم کی وجہ سے، کوئی مال کی وجہ سے نہیں، علم کی وجہ سے سب سے اوپر. بلکہ حضور تو دفن کرنے میں بھی دیکھتے تھے مردے کو. یہ قرآن جس کو زیادہ یاد ہوتا تھا اس کو سب سے اوپر رکھتے تھے. ایک ساتھ کئی آدمی کو دفن کیا جاتا ایک ہی قبر میں، تو جو سب سے زیادہ قرآن جاننے والا اس کو اوپر رکھا جاتا تھا. اچھا یہاں بھی ہم لوگ کتاب جب رکھتے ہیں، یہ کتابیں دنیا میں جو رکھتے ہیں نا، تو کتابیں تو بہت سی ہیں. تاریخ کی ہے، جغرافیہ کی ہے، سوکس کی ہے، اکنامکس کی ہے، میتھمیٹک کی ہے، سائنس کی ہے. تو کیا کیا خدا جانے کیا کیا ہے دنیا بھر. کتابیں تو بہت زیادہ ہیں. کتابوں کا تو ڈھیر لائبریری ہے. میری پاس خود ہی لائبریری ہے، اسی میں بیٹھا رہتا ہوں میں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں یہ سب کتابیں اپنی جگہ پر، قرآن سب سے اوپر. یہی کیا جاتا ہے، قرآن کو سب سے نیچے سب سے اوپر رکھا جاتا ہے. یہ کتاب خود ہی چاہتی کہ سب سے اوپر رہے. اگر کتاب چاہتی ہے کہ سب سے اوپر رہے تو کتاب والا بھی سب سے اوپر ہوگا. یہ سمجھ لینا، جو کتاب کا زیادہ ماہر ہوگا سب سے اوپر ہوگا. بلکہ حافظ قرآن سے تو کہا جائے گا قیامت کے دن اقرا، پڑھ پڑھ قرآن پڑھ، برقع اور چڑھ اوپر. قرآن پڑھ اور چڑھ اوپر. وہ قرآن پڑھتا جائے اوپر چڑھتا جائے. وہ فرمایا ورتل کما ترتل فی الدنیا، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، جلدی جلدی مت پڑھ، آرام سے پڑھ اور چڑھ اوپر. جتنا قرآن یاد ہوگا اتنا اوپر چڑھ جائے گا. یہ کتاب آئی ہی تھی قوموں کو اوپر اٹھانے کے لیے، لیکن اس کتاب کو لوگوں نے اللہ بچائے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا ہے، جیسے یہود و نصارہ نے کیا. ایک ویسے ہی کیا اور ادھر ادھر کی کتابیں لیے پھر رہے ہیں اور شوق پورا کر رہے ہیں اپنا، اور اپنے کو دانشور کہلا رہے ہیں. اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ دانشور. بہت دانشور ہیں. اپنے آپ کو علامت الدہ کہلا رہے ہیں، خطیب اعظم کہلا رہے ہیں، پتہ جانے کیا کیا کہلا. اللہ کی پناہ ہے، یہ اللہ کی پناہ ہے. اس کتاب کو پیچھے لے. حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب کو اگر انہوں نے ٹھیک سے لیا ہوتا تو دنیا کی کسی قوم کی طاقت نہیں تھی کہ اس قوم کو نیچے گرا دے. یہ تو ابھی ایسے اردو میں کہہ رہا ہوں اور اردو کے جملے بھی بول رہا ہوں جو آپ کی سمجھ. حدیث پڑھ دوں اب
ورنہ کہیں آپ کہیں کہ شاید میں اپنی کچھ عقل سے کچھ گفتگو کرنے لگا ہوں، وہ بھی منبر رسول پر بیٹھ کے، تو بڑی ناانصافی ہوگی۔ میں حدیث کیوں نہ پیش کروں؟ حضور خود ہی ایسا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین، بے شک اللہ پاک اس کتاب کی برکت سے ایک قوم کو بہت اوپر اٹھا دے گا اور ایک قوم اس کو چھوڑے گی تو اس کو بہت نیچے۔ آج جو گرے ہیں نا سب اس کتاب کو نیچے ڈال دیا۔ کتنے لوگ ہیں صرف رمضان ہی میں قرآن کھولتے ہیں، یا پھر کوئی مر جائے تو قرآن کھولتے ہیں، انتظار کرتے کوئی مرے تو پھر قرآن پڑھیں گے، قرآن خوانی کریں گے۔ بلکہ اب تک قرآن خوانی کی ٹیمیں نکل پڑی ہیں، وہ ٹیم پڑھ لیتی ہے فاتحہ اور ادھر ادھر وہ بیٹھے رہتے ہیں، شکلیں دکھا دیتے ہیں کہ ہم آئے ہیں، پڑھتے پڑھتے نہیں ہیں۔ ان کو کیا معلوم، جو کتاب آپ کو اٹھانے کے لیے آئی تھی اسی کو گرا دیا آپ نے، تو آپ خود گر جائیں۔ اس کتاب کی قیمت تو کبھی بھی کم نہیں ہوتی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کتاب کی برکت سے اللہ بہت سی قوموں کو اٹھا دے گا، ویدعو بہ آخرین، اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے قوموں کو گرا دے گا۔ اللہ ان میں سے بنایا جو اس کتاب کی برکت سے اٹھنے والے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ سنیے صاحب، تو یہ نا حضرت نافع کی بات کرتے، بہت بڑے عالم ہیں، عبداللہ ابن عمر کے غلاموں میں سے ہیں، آزاد کردہ غلام یہ بھی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ کہتے ہیں بے شک ان عبداللہ ابن عمر کانا یقول، انہی سے روایت بھی کر رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر کہتے تھے من صلی المغرب او الصبح ثم ادرکہما مع الامام فلا یعود لہما، رواہ مالک۔ کہتے عبداللہ ابن عمر کہتے تھے، کیا کہتے تھے کہ جس نے مغرب کی نماز پڑھی یا صبح کی نماز پڑھی، دو نمازوں کا نام لیا، جس نے مغرب کی نماز پڑھی یا پھر صبح کی نماز پڑھی، یعنی اکیلے پڑھ لی اس نے مغرب کی نماز گھر میں یا صبح کی نماز گھر میں پڑھ لی، اور اس کے بعد آیا مسجد میں تو جماعت ہو رہی تھی، تو اب کیا کرے؟ کیا کہتے ہیں، تو ان دونوں کو پایا اس نے امام کے ساتھ، یعنی جماعت ہو رہی ہے، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اثر کے بعد جو ہے نفل نہیں ہے، فرض آپ پڑھ لیے تنہا نا، نفل کی نیت سے آپ شریک ہوتے، اثر کے بعد نفل نہیں ہے، جب اثر کی جماعت ہو گئی فرض آپ کا ہو گیا، تنہا بھی پڑھ لیا، اب نفل نہیں۔ اور یہی حال فجر کا بھی ہے، فجر کی آپ نے 2 رکعت پڑھ لی، چاہے تنہا پڑھ لی چاہے جماعت سے پڑھ لی، اب نفل نہیں پڑھ سکتے، بس نفل 2 سنتیں تھیں وہ آپ نے پہلے پڑھ لی، تو 2 کا تو نام لیا، اس حدیث میں 2 کا تذکرہ ہے عبداللہ ابن، امام اعظم کے ہاں تیسری کا بھی تذکرہ ہے، سمجھ میں تیسری کا بھی تذکرہ ہے، 2 تو سمجھ ہی لیا نا، عصر کو اور فجر کو، تیسری کون سی ہے؟ تیسری کا امام اعظم کے ہاں تذکرہ ہے، وہ ہے مغرب، آپ نے مغرب کی فرض پڑھ لی گھر میں اور آئے تو جماعت ہو رہی تھی، تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ نہیں شریک ہوں گے، اس لیے 3 رکعت نفل کہاں ہے؟ مغرب کی تو 3 ہی ہے، تو 3 رکعت کدھر نفل ہے؟ نفل 2 کر کے ہے یا 4 کر کے ہے یا پھر 8 کر کے ہے، 3 کہاں ہے؟ یہ تو طاق ہو گیا، فطر ہو جائے گا۔ تو امام اعظم کے مغرب میں شامل، تو معلوم ہوا کہ 3 نمازیں ایسے ہیں کہ اگرچہ آپ نے تنہا پڑھ لی ہے، جماعت ہو رہی، آپ نے شریک ہوں گے، عصر اور فجر، یہ 2 تو حدیث میں سن لیا، اور امام اعظم نے جو لیا ظاہر ہے وہ تو بہت کنگال کر کے لیتے ہیں، بہت سے لوگوں کو سامنے رکھتے ہیں، مغرب میں بھی نہیں، صرف 2 نمازیں ایسی ہیں کہ جس میں نفل کی نیت سے آپ شریک ہو سکتے ہیں، 2 جو بچتی ہیں، ایک ظہر ہے ایک عشاء ہے، جو 4 رکعت ہو رہی ہے فرض یہاں، سمجھ میں؟ تو اس میں اگر آپ نے تنہا پڑھ لی ہے تو نفل کی نیت سے شریک ہو جائے، عشاء میں بھی اور ظہر میں بھی، تو آپ کو جماعت کا بھی ثواب مل جائے گا اور فرض۔ الحمدللہ انہی مباحث پر یہ بحث بھی ختم ہوئی، اب ایک نئی بحث کا آغاز ہوگا، اس کو بھی ہم انشاءاللہ کل ہی سے کر دیں گے۔ کہ جو فرائض ہیں وہ تو بہت مختصر سے ہیں، صبح 2 ہی فرض ہے، ظہر میں 4 فرض ہے، عصر میں 4 فرض ہے، مغرب میں 3 فرض ہے، عشاء میں 4 فرض، یہ کل ہو گئے، یہ 17 کل ہوتے ہیں، فرض اتنے، لیکن آپ پڑھتے کتنا؟ سنتیں پڑھتے ہیں، فجر میں 2 سنت پڑھتے ہیں، ظہر میں 6 سنت پڑھتے ہیں، 4 پہلے پڑھتے ہیں 2 بعد میں پڑھتے ہیں، عصر میں 4 سنت پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں آپ، مغرب میں 2 سنت پڑھتے ہیں، عشاء میں بھی جو ہے آپ 2 سنت موقعہ پڑھتے ہیں، تو موقعہ جتنی ہے وہ 12 بنتی ہے، بس بعض کے نزدیک جو ہے 10 ہوتی ہیں، اس پر بحث آئے گی انشاءاللہ۔ ابھی نماز کی بحث چلے گی بابا، نماز نماز ہے، نماز نماز ہے، اب ان سنتوں پر بحث ہوگی، وہ جو 12 سنتیں ہیں، جس نے 12 سنتیں نماز کے ساتھ پڑھی ہیں اس کے لیے کیا ہے، وہ حضور نے فرما دیا، خدا کرے سب اس کے حقدار اور سب کو اس کا فیض ملے۔ کل سے شروع کریں گے، آج تو اسی پر ختم کرتے ہیں، لیکن چونکہ بحث ختم ہوئی ہے نا، یہ باب ختم ہوا، نئے باب کا آغاز ہوگا، لہٰذا صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔